مگر محبت اہل بیت کی خوشبو اور ذکر امام پاک کی روشنی مدھم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی جاتی ہے، محدود سے لامحدود ہوتی جا رہی ہے، ساری حدوں کو یہ خوشبو پار کرتی جا رہی ہے، جبکہ شروع سے لے کر کے آج تک بہت سی باطل قوتوں نے بڑا زور لگایا اور طرح طرح کے فتوے اور طرح طرح کی بکواسیں کی کہ اس میں کمی آ جائے، یہ محدود ہو جائے یا اسے روک دیا، لیکن یہ رکنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں؟ سبحان اللہ، کیوں ہم آ پاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ میاں حسین پاک کسی گنبد و مینار کا نام نہیں ہے جو مرور زمانہ اور حوادثات سے کا شکار ہو کر کے منہدم ہو جائے یا ہلاک۔ حسین نام ہے دین کے وقار کا، حسین اسلام کے شہر کو کہا جاتا ہے، حسین قرآنی حقانیت کے اظہار کا، حسین انسانیت کے افتخار کا نام ہے، حسین شریعت کے پہرے دار کا نام، حسین حقیقت کے علم بردار کا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ حسین دوش پیمبر کے سوار کا نام ہے، حسین فضل پروردگار کا۔ یہی وجہ ہے اس ذکر کی خصوصیت کی وجہ ہی یہی ہے، اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہاں کہاں مجھے روکو گے بند، میں چڑھتا دریا ہوں ہر سخت بہتا جاتا۔ یہ ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ توجہ فرمائیں کہ میں آپ کو زیادہ الجھا کے ادھر ادھر نہیں رکھنا چاہتا، اپنے موضوع پہ لانا چاہتا ہوں، بات پوری ہو جائے۔ ان سرکاروں کی بارگاہ میں تقریر نہیں ہوتی ہے، یہاں تو سارے سبق بھلا کر کے آنا پڑتا ہے اور یہ تصور لے کر کے آنا پڑتا ہے کہ صد کتاب و صد ورق در نار کن روئے دلرا جانب دل، سب کچھ بھول کر کے آتا ہوں، جو کچھ بولتا ہوں مجھے خود نہیں پتا چلتا کہ میں کیا بولتا ہوں اور کیا بولوں ان کے سامنے۔ حضرت مجیب الحسن میاں صاحب قبلہ کی گفتگو سنو، اردو بولتے ہیں، میں نے 10 سال مدرسے میں پڑھا اور 27 سال ہو گیا مجھے پڑھاتے ہیں، لیکن ویسی اردو میں نہیں بول پاتا جیسی وہ بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نور میاں صاحب قبلہ کی گفتگو سنیں، محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی علم کا پہاڑ ہے جس کے حاشیے پہ ہم کھڑے ہیں، تو کیا ان کے سامنے گفتگو کی جائے؟ ہے تیرے بابا جو باب العلم ہے نواب علی، علم کے دریا نکلتے ہیں تیرے دربار سے، تو کیا ان کے سامنے گفتگو کی جائے؟ لیکن چلو غلامانہ محبت ہے جو باتیں کرنی چاہتی ہے۔ توجہ کریں، یہ ذکر ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یزید کی ناکامی کا حال یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی نام محبت سے لینے کے لیے تیار نہیں، سب نفرت کر رہے ہیں، نام بھی مٹا، تخت و تاج بھی مٹا، ذات بھی مٹ گئی، نسل اور خاندان بھی ختم ہو گئی، کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ فنا ہوا، جبکہ وہ بحیثیت آمیر و حاکم شاہی ایوان میں مر رہا ہے، تخت و تاج کے ساتھ مر رہا ہے، لشکر و سپاہ کے ساتھ مر رہا ہے، مگر جہاں کا وہ حاکم تھا وہیں پہ اس کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ کوفہ میں بھی نہ چل سکا مکتب یزید کا، ہر گاؤں میں کھلے ہیں ادارے حسین، ہر گاؤں میں کھلے ہیں ادارے حسین۔
یزید کی ناکامی کا حال یہ ہے کہ دوسرے کیا اس کے اپنے اس سے نفرت کرتے نظر آتے ہیں، سگا بیٹا بھی باپ سے محبت کرتا نظر نہیں آتا ہے، بلکہ حسین پاک کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی، کہے خود اس کا ہی بیٹا حسین زندہ، کہے خود اس کا ہی بیٹا حسین زندہ۔ اب اس سے بڑی شکست کیا ہو سکتی ہے؟ مگر وہی امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں، مظلومیت کے عالم میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں، تیر اور تلوار کی چھاؤں میں شہادت ہو رہی ہے، مگر عالم کیا ہے؟ نام بھی زندہ ہے اور کام بھی زندہ ہے۔ نہ حسین کا نام مٹا ہے، نہ حسین کی ذات مٹی ہے، نہ حسین کا کارنامہ مٹا ہے، اور نہ تو حسین کا خاندان۔ ہر جگہ یہ پائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہر جگہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنے ہوں وہ بھی محبت کرتے ہیں، پرائے ہوں وہ بھی محبت کرتے ہیں، امیر ہو وہ بھی محبت کرتا ہے، غریب ہو وہ بھی محبت کرتا ہے، ہندو ہو وہ بھی محبت کرتا ہے، مسلمان ہو وہ بھی محبت کرتا ہے۔ حضور سیدی نور میاں صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ پیار کرتی ہے زمانے کی ہر ایک شان سے، عشق شبیر کسی قوم کی جاگیر، عشق شبیر کسی قوم کی جاگیر نہیں۔ کیوں سب محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ حسین سبحان اللہ، اور کامیاب لوگوں سے سب محبت کرتے ہیں، کامیاب سے سب محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ان لوگوں سے کہو جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، معاذ اللہ یزید کو سچا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان جاہلوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں ہمت ہے تو تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ یزید جیت گیا اور حسین ہار گئے؟ ایک شاعر نے کہا کہ قبائل ظلم و جفا کر کے تار تار گئے، لہو سے دین کی تصویر کو نکھار گئے، بڑے یزید کے بنتے ہو حامی و ناصر، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گئے۔ نہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ امام حسین کامیاب، بول دے کامیاب ہے امام حسین۔ یہاں جگہ محبت پائی جا رہی، کیوں 14 صدیاں ہو گئی مگر یہ ذکر پرانا نہیں ہوا، روزانہ یہ نیا لگتا ہے اور لوگ محبت کرنے والے جمع ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبت کسی مولوی اور ملا کی ڈالی ہوئی ہے، توجہ کریں، کسی مفتی اور مصنف کی تحریروں سے یہ محبت دلوں میں نہیں آئی ہے، یہ نہ کسی مولوی نے ڈالا ہے نہ ملا نے ڈالا ہے، یہ محبت دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے، سبحان اللہ۔ یہ محبت دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے، اور اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے بلکہ اس نے قرآن میں اس محبت کا مطالبہ بھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب کہہ دو کہ میں تم لوگوں سے اس پر یعنی تبلیغ دین و رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میرے گھر والوں سے محبت، میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ توجہ کریں، کس سے کہا؟ انصار صحابہ سے کہا، جب وہ کچھ نظر و نیاز لے کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ سے ہمیں دین ملا، آپ سے ہمیں ایمان ملا، آپ سے ہمیں اسلام ملا، آپ سے ہمیں قرآن ملا، آپ سے ہمیں کعبہ ملا، آپ سے ہمیں زمین ملی، آپ سے ہمیں آسمان ملا، آپ کے ذریعے سے ہمیں ساری کائنات ملی، آپ کے سامنے بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، آپ کے اخراجات بھی زیادہ ہیں، بظاہر کوئی آمدنی نہیں ہے، آپ کے اتنے احسانات ہم پر ہیں کہ ہم ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کچھ پیسے اکٹھا
کیے ہیں, ہم نے کچھ نذرانے اکٹھا کیے ہیں, یا رسول اللہ اسے قبول کر لیجئے. یہ التجا لے کر کے صحابہ آئے تھے, انصار آئے تھے آقا کی بارگاہ میں. اتنے میں جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا, اور ساری کائنات کی دولت بھی مل کر کے دین کی اجرت کیا, دین کے ایک مسئلے کی بھی اجرت نہیں بن سکتا, اور نہ تو بدلا تو تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. ہاں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو, اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا, میرے حسن و حسین اور ان کی اولادوں سے محبت کرتے رہنا, تمہارے دل کی تسلی ہو جائے گی. آؤ ذرا توجہ کریں, یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کس چیز کے بدلے میں محبت اہل بیت کو مانگا تھا. تو قرآن کا انداز یہ بتاتا ہے کہ دین کے بدلے میں محبت اہل بیت کو مانگا گیا. اس کے بدلے میں, دین کے بدلے میں. اور توجہ کریں, بدلے کا اور اجرت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بدلہ اور اجرت اور کسی شے کی قیمت وہ چیز ہوتی ہے جو قیمت میں برابر ہو, جو اہمیت میں برابر ہو. ایک کم قیمت والی چیز زیادہ قیمت والی چیز کا بدلہ نہیں ہوتی. ایک معمولی سا قلم دے کر کے آپ موبائل نہیں خرید سکتے ہیں, ایک روپیہ دے کر کے آپ ڈالر نہیں خرید سکتے, کیونکہ قیمت قلم کی الگ ہے, موبائل کی الگ ہے. ایک روپے کی اہمیت الگ ہے, ایک ڈالر کی اہمیت الگ ہے. اب بدلے کا مزاج کیا ہے کہ جب دونوں یکساں ہوں تب جا کر کے ایک دوسرے کا بدلہ بنتے ہیں. اب توجہ کرو, دین کے بدلے میں محبت اہل بیت مانگی گئی ہے. پتا کیا چلا کہ جو اہمیت دین کی ہے وہی اہمیت محبت اہل بیت کی ہے, وہ قیمت دین کی ہے وہی قیمت محبت اہل بیت کی ہے, وہی قیمت محبت اہل بیت کی ہے. مگر سوال ہوتا ہے, مگر سوال آتا ہے ذہن میں, دین کی تو کوئی بھی چیز دین کا بدلہ نہیں بن سکتی. دنیا کی کوئی بھی چیز دین کے کسی ایک مسئلے کا بدل نہیں بن سکتی, اجرت نہیں بن سکتی. حتیٰ کی محبت اہل بیت بھی دین کے کسی ایک مسئلے کا کی بھی اجرت نہیں ہوتی. تو آپ کیا کیا؟ تو علماء نے ایک بہترین راہ نکالی کہ یہ دین کا بدلہ تو نہیں ہے, ہاں محبت اہل بیت ہی کا نام دین ہے, دین الگ نہیں ہے, محبت اہل بیت کا نام ہی دین ہے. دین محبت اہل بیت کا نام ہے اور محبت اہل بیت کا نام دین ہے. توجہ کریں کہ اب جو جتنا بڑا دیندار ہوگا وہ اتنا بڑا محب اہل بیت بھی ہوگا, اور جو جتنا بڑا محب اہل بیت ہوگا وہ اتنا ہی بڑا دیندار ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ دیندار ہو اور نبی کی اولادوں سے دشمنی رکھتا ہو, نبی کی اولادوں سے بغض رکھتا ہو. جو دونوں الگ نہیں ہیں, جہاں دین پایا جائے گا وہی محبت اہل بیت بھی پائی جائے گی, دونوں چیزیں پائی جائیں گی. تو محبت اہل بیت کیا ہے؟ بول دیں سبحان اللہ, دین ہے. اب اگر کوئی کہے یہ ذکر کی محفل کیوں کرتے ہو تو کہہ دینا ہم دین پہ عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ, ہم دین پر عمل کرتے ہیں, لیکن بغیر دلیل کے اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ بات صرف عقیدت پر مبنی ہوتی ہے, اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اب اس میں کتنی سچائی ہے کہ محبت اہل بیت کو دین بتایا جاتا ہے. تو آؤ ذرا دیکھو, قرآن سے بھی ثابت ہے اور مختلف حدیثوں سے. اتنی حدیثیں اس باب میں ہیں کہ اگر انہیں جمع کیا جائے تو پورا ایک دفتر تیار ہو جائے. مگر میں صرف 2-3 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت کی محبت یا اہل بیت کے کسی بھی فرد کی محبت یہ دین ہے. سبحان اللہ, یہ کسی بھی حالت میں ہو مگر کبھی ان کی گستاخی مت کریں,
ان کی تعظیم کرنا جب تک کہ حد کفر تب تک ان کی تعظیم واجب ہوتی ہے. بول دو سبحان اللہ. یہ دین ہے، یہ دین ہے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو احدکم حتی احبنی. یہ غیر مشہور حدیث ہے. لوگ زیادہ تر لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین سناتے، مگر اس حدیث کو محدثین نے لکھا ہے کہ لا یؤمنو احدکم حتی احبنی. آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک وہ بندہ مجھ سے محبت ہے. اور یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ دین کی بنیاد میں اللہ و رسول کی محبت شامل ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے. اور فرماتے ہیں ولا یحبنی حتی یحب اہل بیتی. اور مجھ سے وہ محبت اس وقت تک نہ کرے گا جب تک میری اہل بیت سے محبت. پتہ کیا چلا کہ محبت رسول کی دلیل محبت اہل بیت ہے. سبحان اللہ. محبت اہل بیت ہے اور محبت اہل بیت کے بغیر محبت رسول ثابت نہیں، اور محبت رسول کے بغیر دین اور ایمان نہیں. اور ایک حدیث میں تو آقا نے صراحتاً بیان فرمایا، کیا کہا؟ لکل شیء اساس. دنیا میں جتنی بھی چیز دیکھیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي. ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد میری محبت اور میری اہل بیت ہے. میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت ہے. شاید اسی کا نقشہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے کھینچتے ہوئے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لائے. بولتے سبحان اللہ. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کچھ دیر اور برداشت کر سکتے ہیں کہ میں ختم کر دوں؟ بولیں، سننا چاہتے ہیں؟ بول دے سبحان اللہ. ان سرکاروں کا کرم ہے جو یہ باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ مجھے کچھ نہیں معلوم میں کیا بول رہا ہوں. اللہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ. بہت سی دلیلیں ہیں. اگر یہ دین نہ ہو، امام حسین کی محبت، امام حسن کی محبت، تو سرکار خطبہ دے رہے ہیں. یہ دونوں نواسے سرکار کے بیٹے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. آقا خطبہ چھوڑ کر کسی کے لیے یہ جائز نہیں، مگر آقا نے یہ کیا اپنے بیٹوں کے لیے تاکہ دنیا جان جائے جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ یہ دین ہی کا حصہ ہے. آقا سجدے میں ہے، نواسا پشت پہ ہے. آقا نے پشت سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک نواسا اتر نہ گیا. توجہ کرو، عبادت کے عالم میں امام بیٹھ رہے ہیں امام الانبیاء کی پشت پر، مگر آقا سر نہیں اٹھا رہے. کیا مطلب؟ دنیا والوں دیکھ لو، عبادت کی حالت میں بھی خیال حسین ہے. خیال حسین آنے سے نماز نہیں جا رہی ہے، کیونکہ حسین بھی اسی دین کا ایک حصہ ہے اور حسین کے دین سے الگ. سبحان اللہ. اور آقا نے اس بات کی صراحت حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی. حجۃ الوداع وہ آخری حج ہے جس میں آقا نے کہا تھا اے لوگوں میری باتیں سن لو، آج کے بعد ہم اس جگہ پہ اس طرح سے جمع نہیں ہوں. اسوا اونٹنی پہ سوار ہے آقا، طرح طرح کا پیغام اپنی امت کو دے رہے ہیں. 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ موجود ہیں. ان کے درمیان آقا نے ایک بات کہی اور جتنی بات کی آقا نے سب دی، اور وہی پر دین بھی مکمل ہو رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت بھی نہیں کر رہی. آقا نے اس موقع پہ کہا، کیا کہا تھا؟ اے لوگو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی. ایک تو میری
قرآن میری لائی ہوئی کتاب قرآن ہے، اور دوسرے میری اہل بیت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، دونوں ہرگز کبھی جدائی نہیں ہوں گے، ساتھ ہمیشہ اور ہم دو میں رہیں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں ساتھ کل میدان قیامت میں حوض کوثر پر ملیں گے۔ اب توجہ کرو، آقا نے کیا کہا؟ یہ دونوں ساتھ رہیں گے، اور قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا جان جائے نہ حسین میری اہل بیت قرآن سے الگ ہے، اور نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے اور یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور یہ دونوں جس کے ساتھ ہوں گے وہی ہدایت پر ہوگا، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ حسین اور اہل بیت یہ دین کا حصہ ہے، وہ سبحان اللہ، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ امام حسین کو حضرت جبریل امین جھولا جو واقعہ ہے نا، جھولا کیوں؟ کیا جبریل امین علیہ السلام کا یہی کام تھا؟ یہ کام سید الملائکہ ہے، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کا نام جبریل امین ہے، ان کا صرف ایک کام دین کا کام کرنا۔ کیا کام؟ دین کا کام کرنا، وحی کا لانا، یہ ان کا کام رہا۔ ہر نبی کے پاس وہ وحی لانے کا کام کرتے رہے، اور یہ بھی صحیح بات ہے، اور اسلام کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جس فرشتے کے ذمے جو کام کر دیا جاتا ہے وہ فرشتہ وہی کام کرتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں بھی یہی وحی لاتے رہے، کوئی دوسرا فرشتہ کبھی وحی کا تعلق دین سے ہے۔ مگر واہ جبریل امین علیہ السلام، آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں آ کر کے ان کے بیٹے کو جھولا رہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یہ انداز بھی بتائے گا، نادانوں میں یہاں بھی دین کا کام کر رہا ہوں۔ رسول کی بارگاہ میں جس طرح وحی لانا عبادت نہیں، وحی لانا دین ہے، اسی طرح فاطمہ کا خوش رکھنا اور فاطمہ کے بیٹے کو رونے سے بچا لینا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ نہ حسین دین کے الگ ہے اور نہ دین حسین۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ کچھ نادان بڑی نادانی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، معاذ اللہ، برابری کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار مولا حسین نور ہیں، مٹی کا تھا یزید، ہم کیسے مان لیں کہ برابر کی بات؟ ہم کیسے مان لیں کہ برابر کی بات؟ توجہ کریں۔ اچھا ایک بات اس پر اور یاد آ رہی ہے، حضور کے قدم کو چوم کر کے اجازت ہے تو اگر اجازت ہو تو حضور ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ سبحان اللہ، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اس محبت کی بنیاد پر دیکھیے ایک بات اور، جہاں عبادتیں جواب دینا ہے وہاں محبت کا ہے۔ عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم، عبادت ناز کرنے کی چیز نہیں ہے، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، نہ جانے کیا اس میں نقص ہو، تو عبادت کرو مگر عبادت پہ ناز نہ کرو۔ ناز کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ محبت اہل بیت، وہ محبت اہل، اس کی تو گارنٹی ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 5ویں صدی کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا بھی عجیب حال رہا ہے، حنبلی ہے مسلکن، 350 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ عمر بن لیث رحمت اللہ علیہ بادشاہ گزرے، ایک مرتبہ ان کے سامنے ان کے سارے لشکر اور سپاہی جمع کیے گئے، اپنے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر کے انہوں نے دل میں خیال کیا، سوچا کاش
میں کربلا میں ہوتا. بول دے سبحان اللہ. کاش میں کربلا میں ہوتا تو اپنی جان، اپنی شان و شوکت اور یہ سارے لشکر و سپاہ سرکار امام پاک کے قدموں پہ قربان کر دے. زبان سے بھی نہیں کہا، صرف دل میں یہ خیال پیدا. سبحان اللہ. خیال یہ آیا دل میں. اس وقت کے ایک ولی کے خواب میں آقا کی زیارت ہو گئی. آقا تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اور یاد رکھو نبی جسے خواب میں دکھیں تو سمجھ لو وہ نبی ہی ہوتے ہیں، شیطان نہیں. خواب میں آئے اور کہنے لگے جاؤ امر لیث سے کہہ دو اس کے ارادے کی مجھے خبر ہے. سبحان اللہ. ارادہ کہاں ہو خبر مدینے والے کو دے. ہمارے نبی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کہا اس کے ارادے کی مجھے خبر ہے اور میں نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے. اللہ اسے بہترین اجر عطا فرمائے. آقا نے یہ بات کہی اور پھر جب حضرت عمر بن لیث کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا عمر بن لیث کو. پوچھا اے عمر بن لیث یہ بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، بخشش ہوئی یا نہیں، بچے کی پھنسے؟ تو کہنے لگے عمر بن لیث کی پوری زندگی کا عمل بھی نہ بچا مگر وہ ایک خیال، وہ ایک تصور جو محبت امام حسین کے تعلق سے میرے دل میں آیا تھا. اس خیال کی برکت سے اللہ نے میری ساری خطاؤں کو معاف فرما کر کے میری بخشش کا اعلان فرما، میری بخشش فرما دی ہے. سبحان اللہ. اب توجہ کریں، اب توجہ کریں کہ اگر ایک خیال آ جائے محبت کا تو بندہ محروم نہ ہو. اور جس ذات کا حال یہ ہو. سبحان اللہ. سرکار نور میاں کہتے ہیں سرکار ہیں خیال میں یا ان کی آل پاک؟ سرکار ہیں خیال میں یا ان کی آل پاک؟ اس کے سوا کچھ اور مجھے سوجھتا نہیں، اس کے سوا کچھ اور مجھے سوجھتا نہیں. تو جو ہر وقت انہی کے خیال میں، خیال کا جب یہ حال ہے تو جو ان کے نام پر عملی محبت کا اظہار کرے، لنگر بانٹے، صدقے کرے، خیرات کرے، سبیل میں پلائے، جھنڈے اور علم اٹھائے، محبتوں کا اظہار کرے، بتاؤ وہ بھلا کیسے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اشک غم حسین کی قیمت نہ پوچھئے، جنت میں گھر بناتی ہے چاہت حسین کی. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخش آئے گی ہمیں تیری محبت ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے محبت اہل بیت کے تعلق سے بیان کیا. ابھی اس میں ایک چیز یہ تھی کہ مودت اور محبت کیا، کربلا میں کیوں یہ معاملہ پیش آیا، یزید کاہے پیچھے پڑ رہا کہ امام اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہزاروں ہاتھ تو کروڑوں لاکھوں ہاتھ اس کے ہاتھ میں تو آ ہی چکے تھے، اسی ہاتھ کے پیچھے ایک بات، کیونکہ وہ جانتا تھا اس ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ نہیں. سید المومنین کا ہاتھ چاہیے امیر المومنین بننے کے لیے، اور امام نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا. کیا پیغام ملا؟ ہاتھ ہمیشہ اچھے اور اہل لوگوں کے ہاتھ میں دیا. سبحان اللہ. امام نے ہاتھ بچا کر قیامت تک کے لیے شریعت بچائی ہے، دین بچایا ہے. یہ چیزیں آپ سنتے رہتے. ایک آخری بات، ایک آخری بات اس کے تعلق سے، محبت کے تعلق سے. یا رسول اللہ آپ نے اجرت کیوں مانگی بھی نہیں اور مانگی بھی. دیگر نبیوں کی طرح آپ بھی کہہ دیتے ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس پر، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ کرم پر. تو آقا کہتے ہیں میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا نہ اپنی اہل بیت کے لیے، یہ جو کچھ مانگا ہے وہ تمہارے لیے. سبحان اللہ. بڑے خوش نصیب ہو آپ لوگ جو آل رسول کا دامن اور ان کے تلووں کو سایہ ملا ہوا ہے. صبح مرتے مرتے مر جانا مگر کبھی اس چوکھا کو مت چھوڑنا، اپنی نسلوں کو تاکید کر کے چلے جانا کہ حالات چاہے ایسے بنے، کبھی
بھی اس دروازے سے رخ نہیں موڑنا ہے، ہمیشہ اس دروازے سے اور ان کی چوکھٹ کے قریب ان کے قریب رہنا ہے۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں اگر تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو میری اہل بیت کا مرتبہ اور رتبہ نہیں بڑھ جائے گا، ان کا تو رتبہ اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ ہاں اگر تم محبت کرو گے تو ان کی محبت تمہارے کام ہر جگہ پہ آئے گی۔ آقا کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں ان حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواضع، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پہ کام آتی ہے، اکراہن عظیمۃ، جن کی پریشانیاں بہت بھاری ہیں اور بہت بڑی ہیں، جہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، اتنی بڑی جگہ ہے وہ پریشانی کی۔ پہلی جگہ یہ ہے کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، یہ محبت کہاں کام آئے گی؟ آقا فرماتے ہیں عند الموت، جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا تو میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور آقا فرماتے ہیں وہ پھر قبر، اور قبر کے میں جانے پر قبر کی ہولناکی جب اسے گھیرے گی وہاں بھی میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور آقا فرماتے ہیں وعند الحشر، اور جس وقت وہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا میری محبت وہاں پہ کام آئے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وعند الحساب، اور جب حساب و کتاب کیا جائے گا اس وقت میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وعند المیزان، اور جس وقت میزان عمل پہ اعمال توڑے جا رہے ہوں گے وہاں بھی میری اہل بیت کی محبت بچاتی ہوئی نظر آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعند الحوض، اور حوض کوثر پر میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ وعلی الصراط، اور پھر صراط سے گزرتے وقت میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ پتہ کیا چلا کہ اہل بیت کی جو محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ انسانوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو ان سے جتنی عقیدت اور جتنی محبت رکھے گا اس کا دین بھی اتنا مضبوط رہے گا اور اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط رہے گا، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو تو انال رسول کا میں وسیلہ اور واسطہ لگا کر کے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو میری سچی توبہ قبول فرما لے اور میری ان کہی ہوئی باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ۔